وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون سو انہوں نے دین حق کو جھوٹا بتلایا سو اب ان قریب ان کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے. اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، اس میں توحید کی ایک بڑی نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب غالب ہے اور رحیم ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم. پارہ 19واں سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 6، 7، 8 اور 9 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ ہمارے کال کے درس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کا غم نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور پھر یہ تسلی دی گئی کہ یہ آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، حالانکہ یہ نشانی تو ان کے پاس ہے، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کا کلام، اس سے بڑی اور کیا نشانی چاہیے ان کو. لیکن انہوں نے بے رخی اختیار کی. صرف یہی نہیں بلکہ تکذیب اور استہزاء بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. لہذا یہ جو جھٹلاتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، یعنی فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ جو دین حق کو جھوٹا بتلاتے ہیں سو ان قریب ان کو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جائے گی یہ جس کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے. اور مرنے کے بعد انہیں پتہ چل جائے گا، ان باتوں کی حقیقت کھل جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. پھر آگے بتلایا گیا کہ دراصل ان منکرین کو
کوئی جستجو حق نہیں، ورنہ توحید کی صداقت اور اللہ تعالیٰ کے یہ کمالات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی یکتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، اس کو وہ مان لیتے۔ وہ اسی ایک زمین جو ان منکرین کے پاؤں کے نیچے آنکھوں کے سامنے ہر وقت، پھر اس زمین کی پیداوار اس کے احوال پر اگر غور کرنے سے حاصل ہو سکتی تھی، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء نبی بھیج دے تو یہ جو زمین ہے، یہ نشانیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی ذات کے لیے کافی تھی کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے جس نے یہ دنیا قائم کی ہے۔ لیکن جب عقل پر تالے لگ جاتے ہیں تو پھر انسان حقیقت کو قبول نہیں کرتا، پھر کہ یہ دیکھتے نہیں کہ اس حقیر مٹی سے کیسے عجیب و غریب رنگ برنگ کے پھول، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کی سبزیاں، قسم قسم کے غلے، قسم قسم کے میوے، قسم قسم کی جڑی بوٹیاں اس طرح کثرت سے اس نظام قدرت کے تحت اگ رہی ہیں۔ ہر موسم کی اپنی مہک ہے، ہر موسم میں گرمی ہے تو اس کے علیحدہ میوہ جات ہیں، اس کے علیحدہ اناج ہیں، سردیاں تو علیحدہ ہیں، بہار ہے تو علیحدہ ہیں، برسات ہے تو علیحدہ ہیں۔ یہ سب اللہ کی ہستی کی گواہی دے رہی ہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ پھر ان کے خواص اور صفات میں مخلوقات کے بے شمار اور ان گنت ضرورتیں اور فائدے رکھے گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں، اور اس کے علاوہ ہوا، آگ، پانی اور مٹی، یہ سب انسان کو فائدہ دے رہی ہیں۔ یہ سب انسان کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے میرے رب نے پیدا کی ہیں۔ اور کیا یہ ان کے لیے تھوڑی دلیلیں ہیں کہ کسی لامحدود قدرت و حکمت رکھنے والے سانے نے یہ سب پیدا کی ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کسی حکیم کی حکمت، کسی علیم کے علم، کسی قادر کی قدرت، کسی خالق کی تخلیق کے بغیر آپ ہی ہو رہا ہے؟ ایک ذی عقل انسان اگر وہ کسی ہٹ دھرمی اور تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو وہ یہ منظر دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے گا کہ یہ آفتاب و مہتاب، یہ ہوا اور پانی کے درمیان ہم آہنگی اور ان کے وسائل سے زمین سے پیدا ہونے والے نباتات یقیناً ایک قادر مطلق، حکیم اور خالق کے ہونے کی دلیل ہیں۔ چنانچہ آیات میں بتلایا گیا کہ زمین سے طرح طرح کی نباتات اور جڑی بوٹیوں کا پیدا ہونا بھی ایک بڑی عقلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کی اور اسی ایک عظیم و شان نشانی سے اللہ کی توحید پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اس قادر مطلق کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ آگے بتلایا گیا کہ اس قادر مطلق کی قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ نہ ماننے پر کسی کو سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کر رکھ دے، مگر اس کے باوجود یہ سراسر اس کا رحم و کرم ہے کہ سزا دینے میں تاخیر کرتا ہے اور برسوں صدیوں کی ڈھیل دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے
اور سنبھلنے کی مہلت دیتا ہے کہ ممکن ہے کہ اب بھی میرا بندہ مان لے۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق عزیز اور رحیم فرمایا ہے، تو صفت عزیز کا تقاضا یہ ہے کہ سب اس کے بس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ سب پر غالب ہیں۔ اگر اللہ چاہیں تو ان مجرموں کو فوراً ہی ہلاک کر دیں، کیونکہ وہ العزیز اس کی صفت ہے، لیکن ساتھ ہی وہ رحیم بھی ہے، نافرمانوں کے عذاب اور پکڑ میں جلدی نہیں کرتے، تاخیر اور ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ تو اس صفت رحیمی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی، نہ کہ الٹا منکرین کفر پر اصرار کرتے۔ اب آگے عبرت کے لیے مکذبین کے چند واقعات بیان کیے گئے کہ مجرمین کو اللہ نے کہاں تک ڈھیل دی، جب کس طرح وہ نہ مانے تو وہ کیسے تباہ و برباد ہوئے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا جو قصہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کا ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں اس کے متعلق آیات مبارکہ پڑھی جائیں گے اور انہی کے درس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں کفر و شرک سے بچا کر اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اشرف الانبیاء خاتم النبیین کا ہمیں امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار تابعدار امتی بنا کر زندہ رکھے۔ کفار و مشرکین نے تو اپنے اقوال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ کو رنج پہنچایا۔ یا اللہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جو آپ کے تعلیمات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس دنیا کی امتحان گاہ میں ہم امتحان اور آزمائش کے لیے آ گئے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس امتحان گاہ سے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرما، اور زندگی کا ہر لمحہ اپنی مرضیات پر خرچ کرنے کی سعادت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔